الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ فتح کی آیت نمبر 6 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اس سے پچھلی آیت میں بیان یہ ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کے دلوں میں سکینہ، اطمینان اور ثبات قلبی نازل فرمائی تاکہ ان کے یقین پر یقین بڑھ جائے، ان کے ایمان پر مزید ایمان کا اضافہ ہو جائے۔ اب اس کے بعد اگلی آیت کے اندر منافقوں اور مشرکوں کے انجام کا بیان کیا جاتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اور تاکہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے جو اللہ پر برا گمان کرتے ہیں۔ بری گردش انہی پر ہے اور اللہ نے ان پر غضب فرمایا اور ان پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم تیار فرمائی، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں پر جو بات بیان کی جا رہی ہے اس کا تعلق آیت کے شروع سے ہے، پچھلی آیت سے، جو فرمایا گیا کہ اللہ وہی ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں میں سکینہ نازل فرمایا۔ اس سکینہ اور اطمینان کے نزول کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو ایمان والے ہیں وہ ڈٹ گئے، راہ خدا میں اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے اور میدان جنگ سے نہ بھاگنے کی انہوں نے بیعت کی، وعدہ کیا، اور وہ اس پہ ثابت بھی رہے، اور ثابت رہنے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو فتوحات سے نوازا، فتح مبین عطا فرمائی۔ اور اس کے مقابلے میں وہی سکینہ جو ایمان والوں کے دلوں میں اترا اور ان کی ثابت قدمی کا ذریعہ بنا، وہی ثابت قدمی نتیجتاً منافقوں اور مشرکوں کی شکست اور عذاب کا سبب بنی کہ مسلمانوں کو جب فتح ملی تو منافقوں کے دل جلے اور مشرکوں نے شکست کھائی، اور یہ دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان پر خدا کا عذاب تھا۔ تو وہ فرمایا کہ اللہ نے ایمان والوں کے دلوں میں سکینہ نازل فرمایا تاکہ ایمان والوں کے ایمان میں مزید اضافہ ہو، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے منافق مردوں عورتوں مشرک مردوں عورتوں کو عذاب دے۔ وہ جو اللہ پر برا گمان کرتے ہیں، منافقوں نے کیا گمان کیا تھا؟ منافق اور مشرکوں کا گمان یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی اور اپنے ماننے والوں کی مدد نہیں کرے گا، یہ ان کا برا گمان تھا، اور یہ وہ چیز ہے جس کو بیان کیا کہ اللہ پر برا گمان کرنے والے تھے، اور کہتے تھے کہ مسلمانوں کے برے دن آ گئے، جو مسلمان بے سر و سامان مکہ مکرمہ چل پڑے ہیں عمرے کے لیے، تو ان کے برے دن آگے، اب تو یہ جو ہے واپس ہی نہیں آئیں گے، مر جائیں گے سارے، ادھر ہی شہید ہو جائیں گے۔ تو یہ باتیں کرتے تھے کہ مسلمانوں کے تو دن ہی پھر گئے، یعنی نیگیٹو میننگ کے اندر، کہ ان پر تو گردش زمانہ آ گئی اور اب یہ ہلاک ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو بری گردش ہے یہ انہی پر ہے، یعنی انہی منافقوں اور مشرکوں پر ہے، ان پر خدا کا غضب اور لعنت ہے، اور ان کے لیے خدا نے جہنم تیار کر رکھی ہے جو نہایت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب یہ بری گردش منافقوں پر ہے، مشرکوں پر ہے، جبکہ مسلمان خدا کی پناہ میں ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور آسمانوں اور زمین کے سب لشکر اللہ کی ملکیت میں ہیں، اور اللہ عزت والا حکمت والا ہے۔ آسمان و زمین کے سب لشکر خدا کی ملک ہیں، خدا جس پہ چاہتا ہے جو لشکر بھیج دیتا ہے۔
کسی پہ مچھروں کا لشکر، کسی پہ سیلاب کا لشکر، کسی پہ بادلوں کا لشکر، کسی پہ آندھی طوفان کا لشکر، کسی کو دریا میں ڈبو دیا، کسی کو زمین میں دھسا دیا، یہ خدا کے لشکر ہے۔ اور خود جو مسلمان ہیں یہ بھی خدا کا لشکر ہے، پھر خدا فرشتے نازل فرما دے وہ بھی خدا کا لشکر ہے۔ تو آسمان و زمین کے سارے لشکر اللہ عز و جل کی ملکیت میں ہیں۔ اب اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ، جو مومنوں اور کافروں میں سب سے بنیادی فرق ہیں، فرق کا ذریعہ ہے کہ جو ان کے قدموں سے لپٹا، ایمان لایا، وہ خدا کی مہربانی اور رحم و کرم میں آ گیا، اور جو ان کا منکر ہوا وہ شرک اور منافقت میں جا پڑا۔ تو اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت مبارکہ کو بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کس حیثیت سے دنیا میں تشریف لائے۔ ارشاد فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے حبیب بے شک ہم نے تمہیں گواہ اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ تمہیں گواہ بنایا، خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا۔ اب ڈر سناتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اب وعید بھی سناتے ہیں کہ خدا کی نافرمانی کرو گے تو نتیجہ کیا ہوگا۔ آپ خوشخبری بھی دیتے ہیں، خدا کی اطاعت کرو گے، عبادت کرو گے، بندگی کرو گے، نبی کی اطاعت کرو گے تو صلہ کیا ملے گا۔ اور آپ شاہد ہیں، گواہ ہیں۔ گواہ ہیں کس چیز پر؟ ایک تو آپ دنیا میں خدا کی وحدانیت کے گواہ ہیں، حق کے گواہ ہیں، مسلمانوں کے اعمال کے قیامت کے دن آپ ان کے اعمال کی گواہی دیں گے، ان کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ اور اس کے ساتھ علماء نے یہ بھی ارشاد فرمایا، تحریر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے نور نبوت سے اپنے ہر امتی کے ایمان اور اس کے ایمان کے مرتبے کو پہچانتے ہیں، کون ایمان کے کس مرتبے پر ہے، کس کا ایمان کتنا مضبوط ہے اور کس کا کتنا کمزور ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے اعمال پر گواہ ہیں، آپ اس کا مشاہدہ فرمانے والے ہیں۔ تو اس اعتبار سے جو اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے ترجمہ فرمایا، وہ فرمایا کہ ہم نے بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر۔ تو یہ حاضر و ناظر اسی مشاہدے کے اعتبار سے فرمایا گیا۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، آپ کے بھیجنے کے بنیادی مقصد کیا ہے؟ اب اس مقصد کے اوپر غور کیجیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے آخری اور سب سے عظیم رسول کو بھیج رہا ہے، اور اس رسول کی تشریف آوری کا مقصد کیا ہے؟ وہ آیت مبارکہ سنیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی باتیں سن کر اور آپ کو دیکھ کر اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لایا جائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کی جائے، توقیر کی جائے، عزت کی جائے، آپ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ حاضری ہو، آپ کے ساتھ تعظیم اور محبت کا رویہ اختیار کیا جائے، اور اس کے ساتھ اللہ کی صبح و شام تسبیح بیان کی جائے۔ اللہ رسول پر ایمان پہلے، اللہ کی تسبیح سب سے آخر میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر درمیان میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبادتیں، تسبیحات، ذکر اذکار، یہ ساری چیزیں بعد میں ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اس سے پہلے ہے۔ اگر نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم نہیں تو نہ عبادت کا فائدہ، نہ تسبیح کا فائدہ، نہ ذکر و اذکار کا فائدہ، نہ تلاوت کام آئے گی، نہ نمازیں کام آئیں گی، نہ فرض کام آئیں گے، نہ نفل کام آئیں گے، اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر دل میں نہیں۔ تعظیم و توقیر کا ہونا فرض ہے، یہ ہوگی تو بقیہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کی یہ آیت مبارکہ بذات خود بڑی واضح ہے، لیکن قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ یقین کیجئے کہ جگہ جگہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم، توقیر، عظمت اور شان کا بیان ہے، اور آپ کی تعظیم کے مختلف پہلوؤں کو اللہ تبارک و تعالی نے جگہ جگہ بیان کیا۔ آپ سے بات کیسے کرو، آپ کی بارگاہ میں کیسے آؤ، آپ کو مخاطب کیسے کرو، آپ کو آواز کیسے دو، آپ کے گھر کے باہر انتظار کیسے کرو، آپ کے فعل پر پیش قدمی نہ کرو۔ کتنی آیتیں، میں چند ایک صرف عرض کر دیتا ہوں۔ میں نے پہلے بھی مشورہ دیا تھا کہ صراط الجنان کے اس مقام کا یہ 9ویں جلد میں جہاں پر یہ سورہ فتح ہے، اس کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ آپ کا دل جو ہے وہ باغ باغ ہو جائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور عظمت و محبت کا بیان پڑھ کے۔ قرآن پاک کے اندر فرمایا سورہ انفال میں کہ جب نبی پاک علیہ السلام تمہیں بلائیں تو فوراً آپ کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ سورہ مجادلہ کے اندر فرمایا گیا کہ جب بارگاہ رسالت میں کوئی بات عرض کرنی ہو تو پہلے صدقہ دو، پہلے صدقہ دو، پھر نبی پاک علیہ السلام سے بات کرو۔ یہ واجبی حکم تھا، یعنی وجوب تھا، اس کا واجب تھا یہ، بعد میں اس کا وجوب منسوخ ہو گیا، وجوب، نفس جواز نہیں۔ اب بھی علماء فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو پہلے صدقہ دیں، پھر سرکار علیہ السلام سے آپ کے مواجہہ شریف کے سامنے جا کے اپنی معروضات کو پیش کریں۔ اسی طرح قرآن ہی فرماتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے پکارنے کو ایسا نہ سمجھو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ ایک دوسرے کو تو مختلف الفاظ میں بلا لیتے ہو، کبھی ادب سے، کبھی نارملی، کبھی دوستانہ انداز میں، کبھی کسی کی سن لی، کبھی کسی کی نہ سنی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ نہیں۔ آپ کے پکارنے کو اور آپ کو پکارنے کو ایسا نہ سمجھو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ پھر قرآن پاک میں ہی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، اپنی آوازوں کو پست رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے ادبی کی وجہ سے تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں۔ پھر قرآن پاک کے اندر ہی ہے، سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام کو کسی ایسے لفظ سے بھی یاد نہ کرو، ایسے لفظ سے بھی خطاب نہ کرو جس کا گستاخ لوگ بے ادبی والا معنی لے سکتے ہو۔ چنانچہ راعنا کہنے سے منع کر دیا۔ راعنا کا ایک غلط مطلب نکلتا تھا، یہودی وہ معنی لیتے تھے، تو مسلمانوں کو وہ لفظ استعمال کرنے سے منع کر دیا۔ اسی طرح سورہ حجرات کے اندر ہی ہے کہ کسی قول و فعل میں نبی پاک علیہ السلام سے آگے نہ بڑھو۔ اسی طرح سورہ حجرات کے اندر ہی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو گھر کے باہر سے آوازیں نہ دو۔ جیسے ہم کسی کے یہاں جاتے ہیں، آج کل تو بیل دی جاتی ہے، لیکن جب بیل کا زمانہ نہیں تھا تو اس وقت تو باہر سے آواز ہی دیتے تھے نا، کہ جس کے گھر پہ گئے اس کو آواز دے دی جا کے۔ نبی پاک علیہ السلام کے گھر کے باہر کھڑے ہو کے جو لوگ آوازیں دیتے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے عقل ہے، بے وقوف ہیں، ان کو چاہیے تھا کہ کھڑے رہتے، حتیٰ کہ نبی خود ان کے پاس تشریف لاتے۔ اسی طرح قرآن پاک کے اندر ہی ہے، فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام کے گھر میں بغیر اجازت کے نہ جاؤ، اور جاؤ تو زیادہ دیر بیٹھو نہیں، بس جب کھانا وغیرہ کھا لیا تو اٹھ جاؤ، کیونکہ نبی تو لحاظ کرتے ہوئے تمہیں نہیں بولیں گے اٹھ کے چلے جاؤ، لیکن ان کو تکلیف ہوگی، تمہارے زیادہ بیٹھنے سے ان کو تکلیف ہوگی، تو وہ تو تمہارا لحاظ کریں گے، لیکن اللہ تمہارا لحاظ نہیں کرتا۔ کھانا کھایا، اب چلو۔ تو یہ قرآن پاک کی آیات ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب سکھاتی ہیں، اور یہ میں نے چند ایک مثالیں قرآن پاک سے عرض کی ہیں۔ اگر بالاستیاب قرآن پاک کو ہی لے لیا جائے تو اس کے اندر تعظیم اور ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نہیں اور چند ایک نہیں، بلکہ آپ کو 20 آیتیں ملیں گی، 20 آیتیں ملیں گی۔ خود اللہ تبارک و تعالی نبی پاک علیہ السلام سے اس انداز میں کلام فرماتا ہے کہ جو کلام کسی کی عظمت کو ظاہر کرنے کا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑا ہے، تو تعظیم اس اعتبار سے نہیں جس اعتبار سے ہمیں حکم دیا گیا، لیکن خود اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام سے اس انداز میں کلام فرماتا ہے جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا ظہور ہو۔ آپ کو نام لے کے نہیں پکارا، یا محمد، قرآن میں کہیں نہیں، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، طٰہٰ، یاسین۔ قرآن پاک نبی پاک علیہ السلام کو یوں مخاطب کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ۔ اب یہ جو تعظیم نبی پاک علیہ السلام کی ہے، اس کے 20 پہلو ہیں۔ تعظیم کس انداز میں کی جائے،
یہاں بارگاہ مصطفیٰ میں جائیں، مسجد نبوی شریف میں جائیں تو وہاں اپنی آوازوں کو بلند نہ کریں، آقا کریم علیہ السلام کو جب سلام پیش کریں تو ادب کے ساتھ سر جھکا کے، نگاہیں جھکا کے، دونوں ہاتھ اس طرح باندھ کر جس طرح نماز میں باندھے جاتے ہیں، یہ باقاعدہ الفاظ علماء نے یہ لکھے، یقف کما یقف فی الصلاۃ، ایسے کھڑے ہوں جیسے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کریں۔ اب یہاں پر ایک دو باتیں میں عرض کروں گا کہ بڑے ہی دردناک مناظر دیکھنے میں آتے ہیں جب مسجد نبوی شریف میں حاضری ہوتی ہے، کہ ایسے بد نصیب لوگ اور ادب سے محروم لوگ ہوتے ہیں جو وہاں پر سیلفیاں بنا رہے ہوتے ہیں، جو یہاں تصویریں بنا رہے ہوتے ہیں۔ آپ یقین کیجئے، آپ نے بھی حاضری دی ہوگی، آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے تو خود کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ وہاں جا رہے تو وہاں جا کے صلاۃ و سلام عرض کرنا جو ہے اس کی توفیق کم ہو رہی ہے، اور وہاں موبائل کے ساتھ تصویریں بنائی جا رہی، منہ جو ہے نا وہ ادھر کو ٹیڑھا کر کے جو ہے نا وہ سیلفیاں لی جا رہی ہیں، یا وہاں پر جو ہے وہ لگے ہوئے اور وہ لائیو ویڈیو کال آن کی ہوئی ہے اور اپنے رشتہ داروں سے اور دوستوں سے باتیں کر رہے کہ دیکھو میں کہاں پر ہوں، یہ ہے وہ ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ سری بے ادبی، یہ یقین کیجئے یہ بے ادبی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کا یہ ادب ہے، یہ ادب ہے۔ صحابہ کرام کا حال یہ تھا، یہ حدیث مبارک میں آپ کو عرض کرتا ہوں، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، فرمایا میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نبی پاک علیہ السلام کے گرد اس طرح ساکن بیٹھے ہوئے تھے گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے، سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے، کہ تھوڑا سا سر یوں کیا تو پرندہ اڑ جائے گا، اس طرح بیٹھتے تھے۔ اور یہ ادب سے جو ہے نا وہ محروم اور عقل سے پیدل لوگ کہ جو وہاں حاضری دیں اور سیلفیاں بنائیں اور تصویریں بنائیں اور جناب وہاں پر جو فون لگے ہوئے کال کر رہے ہیں اور رشتہ داروں کو بتا رہے ہیں اور ویڈیو کال ہے دکھا رہے سارے منظر، یہ کہاں کا ادب ہے؟ یہ کہاں کا ادب ہے؟ آپ یقین کیجئے یہ اعمال کی بربادی اور دین کی تباہی کا سبب بن سکتی ہے یہ چیزیں۔ اس لیے اس طرح کی احمقانہ حرکتیں اور اس طرح کی جاہلانہ حرکتیں اور اس طرح کی بے ادبی پر مبنی باطل اور مردود حرکات سے اجتناب کیا کریں۔ تو یہ بڑا ہی ادب اور تعظیم کا ایک اہم پہلو ہے جس کی بہت زیادہ حاجت ہے، جس کی توجہ کی طرف بہت زیادہ حاجت ہے۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب اور تعظیم اور محبت میں یہ بھی داخل ہے کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا گستاخ ہے، بے ادب ہے، اس کو کبھی اپنا نہ سمجھا جائے، اس سے کبھی دوستانہ نہ کیا جائے، اس کے ساتھ کبھی محبت کا سلوک نہ کیا جائے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ آیت مبارکہ سورہ مجادلہ کی ہے، آگے جا کے بھی آئے گی، فرمایا کہ تو نہ پائے گا انہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ اور قیامت پر کہ ان کے دلوں میں ایسوں کی محبت آنے پائے جنہوں نے خدا و رسول سے مخالفت کی، چاہے وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا عزیز ہی کیوں نہ ہوں۔ سگا باپ، سگا بھائی، سگا بیٹا، یہ بھی اگر نبی کے دشمن ہیں، مخالف ہیں، گستاخ ہیں تو ان کے ساتھ کبھی بھی دوستی نہیں ہو سکتی، ان کے ساتھ کبھی محبت نہیں ہو سکتی۔ یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ سورہ مجادلہ آیت نمبر 22، یہ بھلے خود پڑھ لیجئے گا، 28واں پارہ سورہ مجادلہ آیت نمبر 22۔ تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بے ادب ہیں، جن کو آپ کا نام لینے کی تمیز نہیں ہے، جو آپ کی شان میں نہ جانے کیا کیا بولتے ہیں، تو اگر ان کی باتوں سے، ان کے طرز عمل سے گستاخی جو ہے وہ نظر آتی ہے تو پھر ایسا بھلے سگا بھی ہو وہ اپنا نہیں، اس کے ساتھ دوستی اور محبت کا تعلق نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے، اس کو جو ہے بڑی توجہ کے ساتھ اس پر غور کرنے کی حاجت ہے۔ اب اس کے بعد اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے، اب بیعت کا بیان ہوتا ہے۔ یہ بیعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر صحابہ کرام نے کی تھی صلح حدیبیہ کے موقع پر، تو اس کے بارے میں بیان ہوتا ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم
فمن نکث فإنما ينکث علی نفسہ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما۔ بے شک وہ لوگ جو تمہاری بیعت کرتے ہیں، اے نبی بے شک وہ لوگ جو تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، تو جس نے عہد توڑا تو وہ اپنی جان کے خلاف ہی عہد توڑتا ہے، اور جس نے اللہ سے کیے ہوئے اپنے عہد کو پورا کیا تو بہت جلد اللہ اسے عظیم ثواب دے گا۔ یہ بیان ہے، یہ کون سا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر جن لوگوں نے بیعت کی، یہ بیعت رضوان تھی۔ اس کا آگے بھی بیان آئے گا اور وہاں پر اس کا میں پورا واقعہ بھی عرض کروں گا، لیکن یہاں جو بات بیان ہوئی آپ اس میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت کو دیکھیں۔ فرمایا کہ اے حبیب جو تجھ سے بیعت کرتے ہیں وہ خدا سے بیعت کرتے ہیں۔ دیکھیے آقا کریم علیہ السلام کی اللہ کی بارگاہ میں عظمت اور شان، کیا پوری دنیا کے کسی آدمی کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ جو اس کی بیعت کرتا ہے وہ خدا کی بیعت کرتا ہے؟ اگر کوئی عام جو ہے وہ کسی چیز کی بیعت کی جا رہی ہے نہیں، لیکن نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بیعت خدا کی بیعت ہے، اور دنیا میں کسی پیر کی، کسی بزرگ کی، کسی ولی کی بیعت بھی ہوگی تو وہ اللہ کی بیعت بنے گی نبی پاک علیہ السلام کے توسط سے، آپ کے وسیلے سے، اس کے بغیر نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کا وسیلہ ہٹائیں، بیعت ہی باطل، بیعت ہی مردود، اس بیعت کا اعتبار ہی کوئی نہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام کا خدا کی بارگاہ میں یہ مقام۔ اچھا پھر اگلی بات میں عرض کروں، جب صحابہ کرام بیعت کر رہے تھے تو اس کا انداز کیا تھا؟ صحابہ کرام کے ہاتھ نیچے تھے اور نبی پاک علیہ السلام کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر تھا، ٹھیک؟ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام خدا نہیں، ٹھیک؟ اور اللہ تعالیٰ اس طرح کے جسمانی ہاتھ سے پاک ہے، وہ مخلوق کی مثل سے پاک ہے، وہ مخلوق جیسا نہیں، وہ اس سے پاک ہے۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی جو عظمت و شان آپ کو ان الفاظ میں نظر آتی ہے اس پہ آپ غور کر لیجیے کہ ہاتھوں پر تو نبی پاک علیہ السلام کا ہاتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے ہاتھوں پر خدا کا ہاتھ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نائب مطلق، خلیفہ اکبر، نائب مطلق، اور اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے، سب سے عظیم رسول ہیں، اور اس کا مظاہرہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے۔ اور یہ صرف ایک آیت نہیں ہے، اور بھی آیات ہیں، جیسے یہ آگے جا کے ہی سورہ حجرات کے اندر آئے گی، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یا ولو انہم ردوا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ تو یہ آیات ہیں، یہ سب کیا بیان کرتی ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کو۔ تو یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شان ہے، آپ کا مقام ہے۔ اچھا اب اس کے بعد کچھ لوگ وہ تھے کہ جب صحابہ کرام مدینہ منورہ سے چلے تو مکہ مدینہ منورہ کے ارد گرد کے دیہاتوں کے رہنے والے کچھ لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے ساتھ میں جانا پسند نہیں کیا۔ اعلان تو یہ ہوا تھا کہ چلو سارے چلو عمرہ کرنے کے لیے، جو جا سکتا ہے وہ چلے، لیکن ایک بڑی تعداد تھی کہ جو ساتھ بھی گئی، 1400 صحابہ کرام ساتھ گئے، لیکن جو قرب و جوار کے دیہاتی تھے وہ ساتھ نہیں گئے، اور ان کے دلوں میں خیالات کیا تھے کہ بھائی 1400 آدمی جا رہے ہیں، مکے جا رہے ہیں دشمنوں کے پاس، وہ تو مار دیں گے سب کو، ہم کیوں مرنے جائیں؟ تو اب وہ جو پیچھے رہ گئے تھے، جب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام واپس تشریف لے آئے، صحیح سلامت سب تشریف لے آئے، تو اب یہ آگے بہانے بنانے کے لیے، وہ اصل میں جی ہماری فیملی میٹرز تھے، ہمارے کچھ مال کا معاملہ چل رہا تھا، تو کچھ کھیتوں کی پرابلمز تھیں، تو کچھ جو ہمارے بیوی بچے ٹھیک نہیں تھے، تو یوں رنگ برنگے بہانے کرنا شروع کر دیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سب بہانوں کا رد کیا، فرمایا جھوٹ بولتے ہیں یہ، اے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام، جو آپ کی معیت میں چلنا جنہوں نے پسند نہیں کیا، اب آپ کے پاس آ کے جھوٹ بولتے ہیں یہ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
فرمایا سیقول لک المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واہلونا فاستغفر لنا یقولون بألسنتهم ما لیس فی قلوبهم قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا ان اراد بکم ضرا او اراد بکم نفعا بل کان اللہ بما تعملون خبیرا بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اہلیہم ابدا وزین ذلک فی قلوبکم وظننتم ظن السوء وکنتم قوما بورا ومن لم يؤمن باللہ ورسولہ فإنا اعتدنا للکافرین سعیرا۔ فرمایا پیچھے رہ جانے والے دیہاتی اب اے حبیب تم سے کہیں گے کہ ہمیں ہمارے مال اور ہمارے گھر والوں نے مشغول رکھا، تو اب آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر دیں۔ وہ اپنی زبانوں سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ اے حبیب تم فرماؤ اگر اللہ اے لوگو تمہیں نقصان پہنچانا چاہے یا وہ تمہاری بھلائی کا ارادہ فرمائے تو اللہ کے مقابلے میں کون تمہارے لیے کسی چیز کا اختیار رکھتا ہے؟ بلکہ اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ بلکہ تم تو یہ سمجھے ہوئے تھے کہ رسول اور مسلمان ہرگز کبھی اپنے گھر والوں کی طرف واپس نہ آئیں گے، اور یہ بات تمہارے دلوں میں بڑی خوبصورت بنا دی گئی تھی، اور تم نے یہ برا گمان کیا تھا، اور تم ہلاک ہونے والے تھے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو بے شک ہم نے کافروں کے لیے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔ فرما دیا کہ اب جو آ کے بہانے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں وہ جی ہمارے گھر کے مسئلے تھے، تو ہمارے کاروبار کے مسئلے تھے، تو ہمارا یہ تھا وہ تھا، فرمایا اب آپ سے کہتے جی آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر دیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنی زبانوں سے وہ بات کہتے جو ان کے دلوں میں نہیں۔ ان کے دلوں میں تو کچھ اور ہی تھا کہ بھئی جائیں گے تو ہلاک ہو جائیں گے، مر جائیں گے، کفار مار دیں گے۔ تو اے حبیب تم ان سے فرماؤ کہ اگر اللہ نے تمہیں نقصان پہنچانا ہو تو کیا تمہیں کوئی بچا سکتا ہے؟ اور اگر اللہ نے تمہیں بھلائی پہنچانی ہو تو کیا روک سکتا ہے؟ تو جو اختیار ہے، جو قدرت ہے، وہ تو اللہ عز و جل کے پاس ہے۔ جو خدا چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ لہذا اس طرح کے جھوٹے ہیلے بہانے نہ بناؤ۔ تمہارے دل و دماغ میں تو اور ہی گمان چل رہے تھے۔ تو یہ جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ انکار کی روش اختیار کرنے والے ہیں، فرمایا کہ ہم نے ایسے کافروں کے لیے بھڑکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب مزید دوبارہ ارشاد ہوتا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور آسمان اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے، جس کی چاہے مغفرت فرمائے اور جسے چاہے عذاب دے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب دوبارہ وہی جو پیچھے رہ گئے تھے اور ساتھ صلح حدیبیہ میں جو عمرے کے لیے چلے تھے ان کے ساتھ نہیں گئے تھے، اب دوبارہ انہی کے حوالے سے بات ہوتی ہے۔ اب یہ کب کی بات ہے؟ اس کا شان نزول میں پہلے عرض کر دوں تاکہ اس سے بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی، آیت کو سمجھنے میں۔ مسلمان جب صلح حدیبیہ سے فارغ ہو کر واپس آئے، صلح حدیبیہ ہو گئی، معاملہ ٹھنڈا ہو گیا، مسلمان واپس آ گئے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں سے خیبر کی فتح کا وعدہ فرمایا کہ تم خیبر جاؤ گے، فتح کرو گے، مال غنیمت ملے گا، تو تمہیں فتوحات نصیب ہوں گی۔ اب جب وہ وہاں کے جو مال غنیمت تھے وہ مال غنیمت جو تھے وہ خاص کر دیے گئے صلح حدیبیہ والوں کے لیے، کہ جو حدیبیہ میں حاضر ہوئے تھے خیبر کا جو مال غنیمت ہے وہ بھی انہی کو ملے گا۔ اب یہ جو لوگ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ حدیبیہ نہیں گئے تھے اور اپنے دلوں میں بدگمانی پال کے بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ بھی اب کہنے لگے کہ بھئی ہمیں بھی ساتھ لے کے چلو۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اب تمہیں حدیبیہ میں ساتھ نہیں گئے تھے تو اب خیبر میں بھی ساتھ لے کے نہیں جائیں گے۔ جب ادھر بیٹھے رہتے تو اب ادھر بھی بیٹھے رہو۔ اب جہاں پر مال ملنے کی امید ہے وہاں ساتھ، اور جہاں پر یہ تھا کہ ہو سکتا ہے جان چلی جائے وہاں پیچھے بیٹھ گئے۔
لہٰذا اب تمہیں ہم خیبر بھی ساتھ لے کر نہیں جائیں گے۔ تو اس پر یہ جو منافق تھے یہ کہنے لگے کہ اصل میں تم ہمارے ساتھ حسد کرتے ہو کہ بھئی وہاں جو مال غنیمت ملے گا وہ تم ہی لے جاؤ اور ہمیں نہیں دو۔ تو اس پر یہ پھر آیات مبارکہ نازل ہوئیں۔ ارشاد ہوا سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ جب تم غنیمتیں حاصل کرنے کے لیے ان کی طرف چلو گے تو پیچھے رہ جانے والے کہیں گے ہمیں بھی اپنے پیچھے آنے دو، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا کلام بدل دیں۔ تم فرماؤ ہرگز ہمارے پیچھے نہ آؤ، اللہ نے پہلے سے اسی طرح فرما دیا ہے۔ تو اب یہ لوگ کہیں گے بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو، بلکہ وہ منافق بہت تھوڑی بات سمجھتے ہیں۔ یہ اس پورے واقعے کے بارے میں آیت نازل ہوئی جو واقعہ میں نے عرض کیا۔ تو اب ان منافقوں کو، ان لوگوں کو حدیبیہ کے بعد جو فتح خیبر تھی، فتح خیبر کے لیے تو ان کو ساتھ جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اب یہ شور مچاتے تھے جی ہم تو مخلص ہیں، ہم تو جو ہے وہ دل سے جانا چاہتے ہیں اور ہمیں تم لے جانا نہیں چاہ رہے۔ تو جب انہوں نے اسی طرح کہا تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تمہارا امتحان کریں گے، تمہارا امتحان کریں گے۔ تم کہتے ہو جی ہم مخلص ہیں اور ہم مال کی لالچ میں نہیں جا رہے اور ہم تو اللہ کی رضا کے لیے لڑنے جا رہے ہیں، تو ابھی وہ وقت آئے گا جب تمہیں ایک شدید جنگجو قوم سے لڑائی کی طرف دعوت دی جائے گی، پھر ہم دیکھیں گے جاتے ہو کہ نہیں جاتے۔ تو زبان سے اخلاص اور دیگر دعوے کرنا آسان ہے، لیکن جب اس کی آزمائش ہو اور اسے ثابت کرنا پڑے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا قُل لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ پیچھے رہ جانے والے دیہاتیوں سے فرماؤ ان قریب تمہیں ایک سخت لڑائی والی قوم کی طرف بلایا جائے گا، تم ان سے لڑو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے، پھر اگر تم فرما برداری کرو گے تو اللہ تمہیں اچھا ثواب دے گا، اور اگر پھرو گے جیسے تم اس سے پہلے پھر گئے تھے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ خیبر میں جانے سے جن کو منع کیا گیا تھا، اب ان میں مختلف قبائل تھے، مختلف لوگ تھے۔ کچھ لوگ وہ تھے جن کی توبہ کی امید تھی، کچھ وہ تھے جو منافقت میں بڑے پکے اور سخت تھے۔ تو اب فیصلہ کیسے ہوگا کہ بھئی یہ تو توبہ کر چکے اور توبہ کرنے والوں میں سے ہے، تائبین میں سے ہیں، اور یہ پکے منافق ہیں۔ تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے امتحان کا فیصلہ فرمایا، آزمائش کا فیصلہ فرمایا کہ انہیں ایک اور سخت جنگ کی طرف بلایا جائے گا، جنگجو قوم کی طرف بلایا جائے گا، پھر پتہ چلے گا سچا کون ہے جھوٹا کون ہے۔ اب یہ کون سی لڑائی اور کون سی جنگ کے بارے میں اشارہ ہے کہ سخت جنگجو قوم کی طرف بلایا جائے گا؟ تو اس کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس سے مراد مسیلمہ کذاب کے لوگ تھے، مسیلمہ کذاب جسے نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، اور اس سے جنگ کے لیے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر بھیجے تھے۔ تو مسیلمہ کذاب کی قوم جنگجو تھی، اور وہ جب لڑی تو بڑی بہادری سے لڑی۔ تو یہ ایک تو اس کا مصداق یہ ہے کہ مسیلمہ کذاب سے لڑنے کے لیے تمہیں بلایا جائے گا، پھر دیکھتے ہیں کہ کون جا کے لڑتا ہے اور کون وہاں پر بھی بہانے کرتا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد ملک روم اور فارس کے لوگ ہیں جو بڑے طاقتور تھے اور بڑے زوراور تھے، اور جن سے لڑنے کے لیے لشکر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روانہ کیے تھے۔ تو اس وقت کھرے کھوٹے مخلص اور منافق کا فرق واضح ہو جائے گا۔ تو یہ اس جنگ کے حوالے سے، اور اسی سے
علماء نے یہ بھی استدلال کیا کہ خلافت صدیقی اور خلافت فاروقی دونوں حق ہیں، کیونکہ ان دونوں خلافتوں کے اندر وہ جنگ ہوئی جس جنگ میں جانے والے خدا کی بارگاہ میں اجر کے مستحق، اور جس میں نہ جانے والے اور بہانے کرنے والے، یعنی نہ جانے سے مراد ہے بہانے کرنے والے، عذاب کے مستحق قرار پائے۔ تو اگر یہ خلافت ہی درست نہ ہوتی تو پھر اس خلافت کے تحت جو اگر کوئی جانے سے، غلط خلافت کے تحت جانے سے انکار بھی کر دے تو اس کے اوپر کوئی حکم نہیں۔ تو یہ خلافتیں سچی تھی، خدا کی بارگاہ میں مقبول تھی، تبھی ان کے بھیجے گئے لشکر میں جو جانے سے انکار کرے گا وہ جہنم کا مستحق ہوگا۔ اچھا، اب جب یہ لڑائی کی بات ہوئی اور جنگ میں جانے کی بات ہوئی تو کچھ معذور لوگ بھی تھے، کوئی جو ہے وہ پاؤں سے معذور ہے، ٹانگ سے معذور ہے، کوئی آنکھوں سے معذور ہے، نابینا ہے، وہ تو جنگ میں شرکت نہیں کر سکتے تھے۔ تو وعید تو یہ ہے کہ جو جنگ میں جانے سے انکار کرے گا اس کے لیے عذاب ہے۔ تو جب انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ ہمارا کیا بنے گا، جنگ میں تو ہم جا نہیں سکتے، اور جو نہ جائے گا، جانے سے انکار کرے گا، اس کے لیے بڑی سخت وعید ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، ارشاد فرمایا لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار ومن یتول یعذبہ عذابا علیما۔ اندھے پر کوئی تنگی نہیں، اور نہ لنگڑے پر کوئی مضائقہ، اور نہ بیمار پر کوئی حرج ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اللہ اسے باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور جو پھرے اللہ اسے دردناک عذاب دے گا۔ یہ آیت مبارکہ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ جو جہاد میں جانے سے ویسے ہی معذور ہے۔ اندھا نابینا آدمی تو جنگ میں نہیں جا سکتا، اسی طرح جو ٹانگوں سے معذور ہے وہ بھی نہیں جا سکتا، اسی طرح جو بہت زیادہ بیمار ہے، چل ہی نہیں سکتا، یا بیماری کی وجہ سے اس کی اپنی حالت خراب ہے، تو لڑائی کیا کرے گا؟ تو فرمایا ان پہ کوئی حرج نہیں۔ ہاں، خدا کا قانون یہ ہے کہ اللہ رسول کی سچی اطاعت ضروری ہے، کہ اگر یہ کام نہیں کر سکتے تو جو بقیہ اللہ عز و جل کے احکام ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر احکام ہیں، ان پر عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا، ان میں اطاعت کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اگر ان میں اطاعت کرتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ اب اس کے بعد صلح حدیبیہ کا جو مرکزی وہ واقعہ ہے اس کا بیان ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم اثابہم فتحا قریبا۔ بے شک اللہ ایمان والوں سے راضی ہوا جب وہ درخت کے نیچے تمہاری بیعت کر رہے تھے، تو اللہ کو وہ معلوم تھا جو ان کے دلوں میں تھا، تو اللہ نے ان پر اطمینان اتارا اور انہیں جلد آنے والی فتح کا انعام دیا۔ جلد آنے والی فتح کا انعام دیا، خیبر کی فتح جو صلح حدیبیہ کے 6 مہینے بعد ہوئی۔ اب یہاں پر جو پورا واقعہ بیان ہوا اس کا میں بالکل تھوڑا سا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں۔ ہوا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صحابہ کرام کو ساتھ لے کر عمرے کے لیے حدیبیہ کے مقام پر پہنچے اور وہاں قیام کیا، تو کفار کی طرف سے پیغام آ گیا کہ ہم تمہیں مکے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے مشورے کے بعد اور کچھ گفتگو کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے بھیجا کہ تم جا کر بات کرو کہ بھئی ہم عمرہ کرنے آئے، لڑنے نہیں آئے، ہم نے خانہ کعبہ کی زیارت کرنی ہے، عمرہ کرنا، واپس آ جانا ہے۔ لیکن کفار نے اجازت نہ دی، اور اسی دوران کیا ہوا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے وہاں پر روک لیا اور کہا کہ بھئی آپ نے عمرہ کرنا تو کر لے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اپنے آقا کے بغیر عمرہ نہیں کروں گا، اپنے آقا کے بغیر طواف نہیں کروں گا۔ اچھا، اب اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے روک لیا، تو ادھر خبر پہنچی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے پھر بیعت لی
کہ اگر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو پھر ہم ان سے جنگ کریں گے۔ تو صحابہ کرام جو 1400 کی تعداد میں وہاں پر تھے، انہوں نے پھر بیعت کی، ایک درخت کے نیچے بیعت کی۔ یہ بیعت تھی کہ ہم میدان جنگ سے نہیں بھاگیں گے، میدان جنگ سے نہیں بھاگیں گے، یہ انہوں نے بیعت کی، اور یہ وہ پوری بیعت کا واقعہ تھا۔ تو یہ جو بیعت تھی ایک درخت کے نیچے ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ان صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ اللہ ایمان والوں سے راضی ہو گیا۔ اے نبی، جب درخت کے نیچے وہ تمہاری بیعت کر رہے تھے، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا اور خوشنودی کا مژدہ صحابہ کرام کو سنا دیا جو بیعت رضوان کرنے والے تھے، اہل بیعت رضوان تھے۔ ان میں کون تھے؟ صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی کی طرف تھے تو نبی پاک علیہ السلام نے خود ہاتھ رکھا، حضرت علی، عشرہ مبشرہ کے دیگر صحابہ۔ تو ان سے اللہ راضی ہو گیا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ عشرہ مبشرہ اور یہ جو 1400 صحابہ کرام تھے، یہ وہ ایمان والے تھے جن سے راضی ہونے کا اعلان اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرما دیا، اور ساتھ ہی فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو قریبی فتح کی بھی بشارت سناتا ہے، اور وہ قریبی فتح خیبر کی فتح تھی جو صلح حدیبیہ کے 6 مہینے کے بعد ہوئی۔ اس کے بعد کچھ مزید اور آیات بھی ہیں جو اسی کے متصل بیان کی گئی نازل ہوئی تھی، انشاءاللہ اس پر اگلے سلسلے کے اندر کلام کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی محبت عطا فرمائے اور صحابہ کرام کی بھی محبت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔